نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینے کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہی چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا سکون، اطمینان مل جائے۔ ان اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا، کسی نے مختلف رسالوں کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقام پر جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر پھولوں کے رنگ بو میں سکون تلاش کیا، کسی نے کھیل کود کر تفریح آلات کے ذریعے سکون و اطمینان پانے کی کوشش کی، لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے ہیں، ان میں کسی طریقے میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آ گئی اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن ایک خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم نے ہمیں رسول کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ سورۃ الرعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یادوں سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کی یاد کو دل میں بسا لینا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، تیز آندھی آتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی، دل بے سکون ہوتا تو آپ ان کو نماز کا حکم کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور اس کی پابندی فرماتے رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے، پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی، بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پہ یہ سمجھایا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون نہیں حاصل ہوتا۔ رحمت للعالمین نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے سازو و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جس کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام تر کوشش سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی، یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا،
اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، ان میں ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کے دل میں جلن محسوس کرنا، دوسروں کی خوشحالی دیکھ کے دل میں کھڑکنا اور یہ چاہنا کہ دوسرے کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی طور پہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو مثبت حالات اور پاکیزہ سوچ کو اپناؤ۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود کھا کر اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی، اپنی چاہت پوری کرنے کی بجائے ایثار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفسا نفسی کے عالم میں سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ احسان کر کے، خدمت کر کے، آپس میں ہمدردی اور غم خواری کے ذریعے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت طیبہ کے ذریعے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ دوسروں کے حقوق کو پورا کر کے سکون ملتا ہے۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا جائے تو یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبوی پر عمل کر کے ہر مرحلے میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔